یہ ایک لفظ آپ بہت سنتی ہیں، تولا اور تبرہ. دیکھیے ایک تو سب سے پہلی بات شیخ نصور الدین طوسی انہوں نے پورا ایک رسالہ لکھا ہے تولا و تبرہ. سب سے پہلی بات تو اس کے اندر یہی کہی گئی ہے کہ آپ نے اتنا زیادہ اس مسئلے کو، یہ میں کچھ اپنے الفاظ کے ساتھ ملا کے پیش کر رہا ہوں، اس مسئلے کو اتنا لوکلائزڈ کیوں کر دیا ہے. صرف ہم چند افراد کے حوالے سے ہم صرف جو ہے وہ تبرے کی بات کرتے ہیں. انہوں نے کہا نہیں، تبرہ اور تولا اس کو بہت براڈ اسپیکٹرم میں دیکھا جانا چاہیے. اس میں یقیناً کچھ ظالم ایسے آ جاتے ہیں جو اس کا حصہ بنتے ہیں، لیکن مکمل تبرے کو حکم فقط انہی لوگوں کے لیے محدود ہو کر نہیں رہ گیا. کہا اسلام اور نیکیوں میں مکمل ڈوب جانا یہ تولا ہے، اور ہر قسم کی شر اور برائی اور خرابی سے اپنے آپ کو بچا کے لے جانا یہ تبرہ ہے، اس سے حفاظت کرنا اپنے نفس کی. تولا و تبرہ کا ہمیشہ صرف چند مخصوص ہستیوں سے ہم مربوط نہیں کر سکتے اس مسئلے کو. یہ بالکل ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جس کا وہ بھی ایک حصہ بن جاتے. تو بہرحال دیکھیے اب تولا اس کو کہتے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں نا صرف مثلا اہل بیت کی محبت، خیر وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ لازم و ملزوم. اہل بیت کی محبت کے آنے کے معنی ہی یہی ہے کہ اب انسان ہر برائی سے دور ہو جائے گا، ہر رذائل سے دور ہو جائے گا، ہر نیکی اس کے اندر آ جائے گی، ہر نیکی کے اندر ڈوب جائے یہ کمال تولا، اور ہر برائی سے باہر نکل آئے یہ کمال تبرہ. تو بہرحال اس کو بڑا اس طرح سے دیکھنا چاہیے، فقط کچھ ہستیوں سے مخصوص نہیں کہ ہم صرف کہیں گے صرف 2 3 4 5 10 افراد ایسے ہیں جو ہمارا مثلا ٹارگٹ بنے رہتے ہیں اور اپنے ایک لحاظ سے صحیح بھی ٹارگٹ ہوتے ہیں. لیکن بہرحال یہ کہ اچھا اب یہاں پہ علماء ایک بات کہتے ہیں کہ بتائیے دیکھیے تبرہ اور تولا اصول دین میں یا فروع دین میں؟ سب کو معلوم ہے کہ مثلا فروع دین میں. دیکھیے فروع دین میں اور کون کون سے ہیں؟ نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، خمس ہے، جہاد ہے، امر بالمعروف ہے، نہی عن المنکر ہے، تولا اور تبرہ. اچھا آپ نماز کو اٹھا کے دیکھ لیں، ہزاروں بلکہ شاید لاکھوں فقہی مسئلے بن جائیں. روزے کو اٹھا کے دیکھ لیں، کتابوں پہ کتابیں لکھی جاتی ہیں، مسائل ہی مسائل. حج کو اٹھا کے دیکھ لیں تو بلا مبالغہ اگر ایک ایک چیز کو ڈسکس کیا جائے تو کہیں امید ہے کہ کہیں لاکھوں تک پہ معاملہ نہ چلا جائے. اسی طریقے سے خمس ہے، زکوٰۃ ہے، جہاد ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. آپ نے بھی دیکھا کہ پچھلی دفعہ کتنی تفصیل کے ساتھ بھی ہم نے اس کو کیا، لیکن پھر بھی مسائل پورے نہیں ہو سکے. کتنے احکام ہیں. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ان سب چیزوں کے لیے تو اتنے احکام موجود ہوں اور تولا و تبرہ کے لیے کوئی حکم شریعت ہی نہ ہو؟ کہ کوئی کبھی اس کو دماغ میں آئے گی کسی کے بات ہی؟ اس میں اوروں میں تو ایک ایک قدم اٹھانے سے پہلے آپ حکم شریعت پتہ کریں. نماز میں یہ غلطی ہو جائے تو میں کیا کروں، اور روزے میں یہ غلطی ہو جائے تو کیا کروں، اور خمس اس چیز پر واجب ہوگا یا نہیں ہوگا، اور کتنی ساری چیزیں آپ اس میں پوچھتی ہیں. لیکن جہاں تولا و تبرہ کی بات ہے ہر شخص بالکل آزاد، اس میں کوئی فقہی حکم ہی گویا جیسا کہ موجود نہ ہو. دیگر عبادات میں جب ہم قدم قدم پہ پوچھتے ہیں تو تولا اور تبرہ کے مسئلے پہ ہم نے کسی کو کبھی پوچھتے نہیں دیکھا. اچھا ہم نے کبھی ایک لحاظ سے جو عام نوعیت کے جو ذاکر ہوتے ہیں ان کو کبھی نہیں دیکھا کہ وہ بڑے علماء سے یا مراجع سے کبھی کوئی چیز انہوں نے پوچھ رہے ہیں. مثلا کون سی روایات ہم پڑھ سکتے ہیں، کون سی نہیں پڑھ سکتے، کون سی روایات اس سلسلے میں اوتھینٹک ہیں، کون سی کتابیں اس سلسلے میں اوتھینٹک ہیں، کون سے مصائب ہم پڑھ سکتے ہیں، کون سے فضائل ہم کو پڑھنے چاہیے، کون سے فضائل ایسے تو نہیں جو غلو اور تفویض جس سے ثابت ہو رہا ہو، وغیرہ وغیرہ. اب خود آپ بتائیے کہ مولا کے اپنے اصل فضائل میں یا اہل بیت کے اپنے فضائل میں کوئی کمی ایسی رہ گئی ہے جو ہمیں جعلی فضائل پڑھنے کی ضرورت پیش آ جائے؟ ان کے مصائب میں کسی چیز کی کوئی کمی ہے دکھ کی کہ جو ہمیں اپنی طرف سے بنانے کی ضرورت پیش آ جائے؟ تو تبرہ ہمیں کیسے کرنا چاہیے، تولا کیسے کرنا چاہیے، کون سے اس سلسلے میں طریقے ہیں؟ اس میں مصلحت ناشناسی بہت زیادہ ایک چیز ہوتی ہے. مصلحت دیکھیے، مصلحت کا سمجھنا ایک دفعہ پہلے بھی آپ کی خدمت میں بات بیان ہو چکی ہے کہ یہ علم سے بھی ایک برتر چیز ہے، علم سے بھی برتر. ضروری نہیں کہ کسی کے پاس اگر بہت زیادہ علم ہو تو وہ مصلحت شناس بھی ہو. کس چیز میں ہماری مصلحت ہے؟ دیکھیے ایران میں باقاعدہ پورا ایک ادارہ ہے جو تشخیص مصلحت کرتا ہے، کب اسٹینڈ لینا ہے کس چیز پر، کتنا اسٹینڈ نہیں لینا، کب آگے جانا ہے، کب پیچھے جانا ہے، کب مذاکرات کرنے ہیں، کب سختی دکھانی ہے، کب نرمی کرنی ہے. جو قومی اعتبار سے بھی تشخیص مصلحت کا ایک پورا نظام موجود ہے. ہمارے یہاں ماشاءاللہ سے سب آزاد ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، جو جس کی مرضی آئے کرے، جو جس کی مرضی آئے مثلا بات کرے.
تو دیکھیے غلط طریقے سے اگر مذہب کی کبھی بھی جو وہ ہے تبلیغ کی جائے گی تو تبلیغ کا سارا کام خراب ہو جائے گا. دیکھیے اذان کا کام کیا ہے؟ لوگوں کو اسلام کی طرف بلانا، نماز کی طرف بلانا. لیکن ایک محاورہ ہے کہ بہت سی اذانیں دین سے دور لے جاتی ہیں انسان کو. تو اندرونی طور پر مضبوط ہوئے بغیر خود کو بہت زیادہ ظاہر کرنا، شو آف کرنا، اس سے کیا ہوتا ہے کہ دشمن آپ سے بہت زیادہ خائف ہو جاتا ہے اور وہ کہیں زیادہ آپ کے خلاف ایک منظم کام کرنا شروع کر دیتا ہے. آپ نے فقط شور مچایا اور اس کے بعد خاموش ہو کر بیٹھ گئے. یہ بہت بڑی غلطی ہوتی. وہ تو چوکنا ہو گیا دشمن، اس نے اقدامات کرنے شروع کر دیے، اس نے پلاننگ کرنی شروع کر دی، وہ انتہائی منظم ہونے لگے، سارے وسائل بروئے کار لانے لگے، اور آپ ہیں کہ مثلا آپ نے ذرا سا شور مچایا اور ٹھنڈے ہو کر بیٹھ گئے، اور وہی متفرق زندگی. تو بہرحال دیکھیے اندر سے ہونا، مضبوط ہونا بہت ضروری. ہم جبکہ جو کسی کو قائد نہیں مانتے، اپنا کسی کو قوم کے طور پر رہبر نہیں مانتے، جو پاکستان کے اکثر لوگوں کی جس طریقے سے صورتحال ہوتی ہے، کسی کی مثلا ہم بات نہیں سنتے. اگر چھوٹی موٹی کچھ تنظیمیں اگر ہیں بھی مثلا یا کچھ گروہ، وہ بعض اوقات نام لیتے بھی ہیں تو صرف اپنی مرضی کی کام کرتے ہیں، پوچھتا ان رہبروں سے اور ان مراجع سے کوئی بھی نہیں. تو ایک لحاظ سے بہت زیادہ بیجا شور مچانا، جبکہ اندرونی طور پر ہماری بہت ساری کمزوری ہو. نہ ہم کسی کی مثلا رہبری کو مانتے ہوں، نہ ہمارے پاس کوئی ادارے ہوں، نہ ہمارے پاس کچھ شخصیات ہوں، نہ لوگوں کے لیے ہم نے کوئی ایسا کام کیا ہو. آپ خود دیکھیں اتنی بڑی ہے، مثلا صرف اگر ہم انچولی کی مثال لیں، یہاں پر کتنے شیعہ اسکول ہیں، کتنے بتائیے اسپتال ہیں ہمارے. غضب تو یہ کہ دشمنان اہل بیت کو فنڈنگ کرنے والے بیکریوں کو مجالس رضا کے تبرک وہاں سے خرید کر ان کو کروڑ پتی ارب پتی بنا دیا ہے. وہ پیسہ پھر ہمارے خلاف مثلا استعمال ہوتا ہے. نہ کوئی ایمبولینس سروس ہے. آپ دیکھیں چھوٹی چھوٹی کمیونٹیز کی ایمبولینس سروسز ہوتی ہیں، ہمارے پاس کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے، نہ کوئی امپلائمنٹ بیورو ہے. اندرونی طور پر اتنا کمزور، یعنی ملت اندر سے ہوئی ہوئی، اور اس پر بعض اوقات اتنا زیادہ ہم شور مچا دیتے ہیں. یہ خلاف مصلحت. دیکھیں انقلاب سے پہلے ہمیشہ کے ارتقاء کی ایک چیز ہوتی. امام خمینی کا جو 63 سے لے کر 78 تک کی تحریک جو تھی وہ ہم نظر انداز کر دیتے ہیں. جو اس سے پہلے امام خمینی نے انڈر گراؤنڈ کام کیا تھا. انڈر گراؤنڈ روڈوں پہ نکلنے کا مرحلہ بہت بعد میں آیا تھا. پہلے تو اس کو کہا جاتا ہے کہ امام خمینی نے کیسٹ کا انقلاب لے کر آئے تھے. کیسٹس کا انقلاب، کاپیاں ہزاروں کی تعداد میں بنتی تھیں، لاکھوں کی تعداد میں اس کی کاپیاں بنتی تھیں، اور لوگوں میں ان کی وہ تمام باتیں جاتی تھیں، لوگ ان کو سنا کرتے تھے، اس کے اوپر عمل کرتے تھے. یہاں تک کہ جب 63 سے لے کر 78 تک کی وہ پورا انڈر گراؤنڈ ورک مکمل ہو گیا، اس کے بعد پھر روڈوں پہ نکلنے کا مرحلہ آتا ہے. پھر آتا ہے کہ ہاں اب شور مچایا جائے، اب روڈوں پہ نکلا جائے، اب ظالم کے خلاف آیا جائے. لیکن اندرونی طور پر اگر بالکل انفینسی میں، بالکل ابتدائی طور پر کوئی بھی تحریک کو آپ اس طرح سے بہت زیادہ اپنے آپ کو شو آف کریں گے تو دوسرا فوری طور پر آپ کو کچل دے گا اور بہت بڑا قومی نقصان ہو جائے گا. تو بہت ساری دیکھیے چیزیں ایسی ہیں کہ امام خمینی اس وقت فرانس میں بھی جلا وطن تھے، وہاں سے بیٹھ کر ساری یہ تمام چیزیں جو ہے وہ رن کر رہے تھے. انڈر گراؤنڈ ورک مکمل ہو رہا تھا، لوگوں تک چیزیں پہنچتی تھیں، اور اس کے بعد پھر ایک سازگار فضا تیار ہوئی، اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ انقلاب آیا.